بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے جن ذات کا عشق سپاہیوں سے لے جاؤ اور سولی پر لٹکا دو۔ بادشاہ نے جلال میں کہا۔ نینا نہیں ڈری، وہ ظالم بادشاہ کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ سپاہی اسے پکڑ کر دوبارہ کال کوٹری میں لے آئے۔ نینا آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا دل سجیرہ کی موت پر بہت غم زدہ تھا۔ کشان کہاں ہو؟ آ جاؤ، یہاں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ نینا نے بے ساختہ اسے پکارا۔ نہ جانے وہ کہاں ہے، نہ جانے وہ کہاں گم ہو گیا تھا، اس کی کوئی خبر نہیں لی۔ یہاں وہ مشکل میں بری طرح پھنس چکی تھی اور اس مشکل سے اب اسے کشان ہی نکال سکتا تھا۔ بدبو اس کے ناک سے اس کے دماغ پر چڑھ رہی تھی اور اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ اسی وقت کال کوٹری کا دروازہ کسی نے چپکے سے کھولا اور ہلکے قدم اٹھتا ہوا آیا۔ یہ ایک بڑی عمر کا سپاہی تھا۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا، وہ مسلسل دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا اور نینا کی بیڑیاں کھول رہا تھا۔ جلدی میں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نینا اس صورتحال کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جلدی اٹھو بیٹا، وہ بوڑھا سپاہی نینا سے کہہ رہا تھا۔ اللہ نے مدد کا فرشتہ شاید بھیج دیا تھا۔ نینا بنا کوئی سوال کیے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور تیزی سے اٹھی اور وہ سپاہی نینا کو کوٹری کے مخالف سمت لے جا رہا تھا۔ نینا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ کوٹری کے نیچے تہہ خانہ تھا۔ جلدی سے اس میں اتر جاؤ اور سیدھی چلتی جانا، جلدی کرو، وہ لوگ پہنچنے والے ہوں گے۔ نینا اس فرشتے کو ممنون نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے تہہ خانے میں اتر گئی۔ وقت کم تھا، وہ جتنا دوڑ سکتی تھی تیز نینا دوڑی اور ایک گلی میں نکل آئی۔ آج اتنا بھاگنے سے وہ بہت تھک گئی تھی۔ گلی سنسان تھی، شام کے سائے بھی نہیں پھیلے تھے۔ وہ دو لڑکے خوبصورت لڑکی کو اس طرح دیکھ کر رک گئے تھے۔ نینا کی چھٹی حس نے اسے خبردار کیا کہ لڑکوں کے تیور ٹھیک نہیں۔ وہ مسلسل نینا کا تعاقب کرنے لگے۔ نینا میں مزید ہمت نہیں تھی کہ ایک قدم بھی چل سکے۔ وہ لڑکے اب تیزی سے نینا کے پیچھے تھے۔ نینا بغیر سوچے سمجھے گھر کے کھلے دروازے میں جا گھسی اور جلدی سے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ اپنا سانس ہموار کر رہی تھی۔ تب نینا کی نظر سامنے پڑی تو نینا شرمندہ سی ہو گئی۔ ایک 40-45 سالہ مرد کھڑا نینا کو دیکھ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا، وہ میرے پیچھے کچھ گنڈے لگ گئے تھے تو میں جان بچانے کے لیے یہاں آ گئی۔ نینا کی اس وقت بہت بے چین حالت تھی۔ دھول مٹی میں اٹکے ہوئے اس کے پاؤں اور کپڑے بکھرے الجھے بال۔ اس مرد کو بھی نینا پر رحم آ گیا۔ اندر آ جائیں، وہ جو بھی تھا بہت شائستگی سے بولا۔ نینا کے پاس اس پر اعتبار کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ نینا بہت مشکل سے قدم اٹھا رہی تھی۔ تیز بھاگنے کے دوران شاید پاؤں میں کچھ لگا تھا، پاؤں سے خون رس رہا تھا۔ اندر آ کر نینا کو سکون کا احساس ہوا۔ وہ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ کمرہ کسی بھی سامان سے خالی تھا۔ ایک کونے میں ایک چھوٹی سی میز دڑی تھی اور فرش پر چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ نینا اس پر پاؤں پسار کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ نہ جانے اندر کہاں غائب ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک شربت کا جگ لے آیا اور نینا کو گلاس بھر کر دیا۔ نینا ایک حساس میں پی گئی۔ نینا کو اس وقت بہت طلب ہو رہی تھی۔ اس نے دوسرا گلاس بھی نینا کو دیا اور نینا نے وہ بھی سکون سے پیا۔ وہ جب تیسرا گلاس بھرنے لگا، نینا نے اشارے سے منع کر دیا۔ نینا دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی مگر اب اس میں کچھ جان آئی تھی۔ نینا بے فکر ہو کر سپاہی یہاں تک نہیں آئیں گے، اس مرد کے منہ سے یہ الفاظ سن کر نینا حیران ہو گئی۔ نینا ہکے بکے انداز سے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا نام بھی جانتا تھا۔ وہ سپاہیوں سے بھاگ رہی تھی یہ بھی جانتا تھا۔ نینا کو خوف ہوا وہ کہیں سپاہیوں کو اس کی موجودگی کا نہ بتا دے۔ کون ہو آپ؟ نینا کا سوال فطری تھا۔ میرے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ نینا اب نظروں میں اسے تول رہی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنسا کہ بس اس کے لب ہلے۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تم شادی شدہ ہو اور دوسرے وقت سے یہاں آئی ہو۔ وہ اب شربت کا گلاس اپنے لیے بھر رہا تھا۔ نینا بے یقینی اسے دیکھ رہی تھی اور جان گئی تھی کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ یہ اتنی گہری بات تھی کہ کسی کے بھی علم میں نہیں تھی۔ ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس نے نینا کو تسلی دی اور شربت کا گلاس اپنے لبوں سے لگا لیا۔ آپ کون ہو؟ نینا نے اب سمپل سوال کیا۔ اندر ہی اندر سے وہ ڈری ہوئی تھی۔ میں ذاکر ہوں، میں نے تمہیں یہاں گنڈوں سے پناہ دی ہے، تم مجھے اپنا محسن کہہ سکتی ہو۔ نینا اس کی الٹی بات پر اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔
کیونکہ اس نے سچی بات کہی تھی۔ وہ لاجواب سی ہو گئی۔ تم کافی بھوکی ہو، تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر اندر چلا گیا۔ کمرے کے اندر کمرے تھے، وہ ایسے ہی ایک کمرے میں غائب ہوا تھا اور 5 منٹ بعد کھانے کی ڈھکی ہوئی ٹرے کے ساتھ حاضر ہوا۔ کھانے میں کوئی سبزی تھی۔ نینا نے پہلی بار دیکھا تھا، یہ سچ تھا، اسے کافی بھوک لگی تھی۔ نینا نے بغیر انکار کیے خاموشی سے کھانا کھایا۔ اس دوران وہ وہاں سے جا چکا تھا تاکہ وہ آرام سے کھانا کھا سکے۔ جب وہ کھانا کھا چکی تو وہ آیا۔ اگر تم یہاں رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو اور جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ تم میرے لیے دوسرے وقت سے آئی ہو، ایک مہمان ہو۔ نینا اس کی بات پر سوچ میں پڑ گئی۔ اس کا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ اسے پناہ دی جائے یا پناہ لی جائے۔ کہیں نہ کہیں تو اسے پناہ لینی تھی، اعتبار کرنا مجبوری تھا۔ جب تک میرے شوہر نہیں آتے کیا میں یہاں رہ سکتی ہوں؟ نینا نہیں جانتی تھی کہ اس کے منہ سے شوہر لفظ کیسے ادا ہوا۔ ضرور اس نے کچھ توقف کیا۔ وہ کب آئے گا؟ اللہ جانے کب آئے گا۔ اتنا بے خبر وہ کبھی تھا تو نہیں؟ نینا مایوسی سے بولی۔ وہی مجھے یہاں سے لے جا سکتا ہے۔ وہ بغور نینا کی بات سن رہا تھا۔ آ جائے گا، محبت کا بیج تو بویا جا چکا ہے۔ کیا مطلب؟ نینا سمجھی نہیں۔ سمجھ جاؤ گی، لیکن جب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ نینا اس کی باتیں عجیب پیچیدہ سی لگی۔ گھر میں خاموشی تھی، ماحول میں ایک سکوت چھایا ہوا تھا۔ آپ میرے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ نینا نے پوچھا۔ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ ذاکر نے آبرو اٹھائی۔ اور تمہارا شوہر ایک خاص مخلوق ہے، لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔ اور وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس وقت تو وہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے، وہ مزید نینا کا ماتھا ٹھنکا۔ کیسی مشکل؟ وہ خود آ کر تمہیں بتا دے گا۔ نینا ذاکر کو دیکھ رہی تھی، سمجھ گئی تھی کہ ذاکر کے پاس کوئی علم تھا جس کی وجہ سے وہ نینا کے بارے میں اتنا جانتا تھا۔ وہ کب آئے گا؟ نینا نے اسے جلد پوچھا۔ آندھی طوفان کی طرح آئے گا، بے فکر رہو۔ مگر ایک مسئلہ ہو گیا ہے، وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا مسئلہ؟ نینا نے پوچھا۔ یہ نہیں معلوم ہو رہا۔ نینا سمجھ گئی کہ وہ بتانا نہیں چاہ رہا۔ نینا کا ذہن کشان کی طرف گھومنے لگا تھا۔ اس کا غائب ہونا واقعہ کسی مشکل کا پیش خیمہ تھا، ورنہ وہ اتنا لاپرواہ نہیں تھا۔ ہمیشہ اس کی مشکل کے وقت صحیح وقت پر آ پہنچتا ہے۔ انہی سوچوں میں الجھی اور نہ جانے کب سو گئی، اسے خبر نہیں تھی۔ اس کی آنکھ کھلی، گھر میں لذیذ کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نینا اٹھ بیٹھی۔ ذہن اس وقت سوچوں سے آزاد تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور گھر کے اندر انہی حصے میں چلی آئی۔ ذاکر کچن میں موجود چولہے پر رکھی دل جمعی سے چمچ ہلا رہا تھا۔ نینا کو دیکھ کر مسکرایا۔ آجاؤ، سوچو تمہیں اپنے ہاتھ کا مصالحے دار گوشت کھلاؤں، بہت مزے کا بناتا ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر خوش دلی سے بولا۔ نینا بھی مسکرا دی۔ یعنی اچھے کوک ہیں آپ؟ تھوڑا بہت بنا لیتا ہوں۔ اب وہ سالن میں مصالحے ڈال رہا تھا اور دیچکی ڈھانپ کر اس نے چولہے سے کچھ لکڑیاں ہلکی کر دیں اور اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ آپ کی بیوی بچے نہیں ہیں؟ نینا یہ سوال کافی دیر سے سوچ رہی تھی اور اب پوچھے بغیر رہ نہیں سکی۔ شادی نہیں کی؟ وہ ریلیکس انداز میں اسی کمرے میں آ کر بیٹھ چکا تھا جہاں نینا سوئی تھی۔ نینا حیران ہوئی۔ کیوں؟ اسے ذاتی سوال کرنا نہیں چاہیے تھا، مگر اس کے منہ سے نکل گیا۔ بس جسے ملنا تھا وہ پڑی خوابوں میں آتی رہی اور اس کے دیدار سے میں دل بہلاتا رہا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا۔ حقیقت میں آئی تو دیر ہو چکی تھی۔ کیسی دیر؟ نینا کو وہ بہت پراسرار لگا۔ ایسی دیر جس کے بعد کچھ ممکن نہیں ہوتا۔ اس نے اب آنکھ کھول لی تھی، بس کسی جن کے قبضے میں چلی گئی تھی وہ، اور پھر خود ہنس دیا۔ نینا کی نگاہیں اس پر ٹکی تھی۔ وہ اسے کوئی فلسفہ لگا۔ نینا نے کھلے دروازے سے باہر دیکھا۔ رات کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ بادشاہ کو کسی نے مارا ہوگا؟ نینا نے اب اس سے سوال کیا۔ یہ بھید تو رب ہی جانے۔ نینا کو اندازہ ہو گیا وہ بتانا نہیں چاہتا۔ رعایا کیا کچھ نہیں کرے گی؟ یہاں رعایا بہت ڈرپوک ہے، وہ خاموشی ہی رہتی ہے، سب اپنی جان بچاتے ہیں۔ وہ بولتے ہوئے چٹائی پر اپنی انگلی پھیر رہا تھا۔ بادشاہ ظالم ہے، نینا نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ شکر ادا کرو تم اس ظالم سے بچ گئی، ورنہ جانے کون سے بادشاہ کے ظلم کا کہہ رہا تھا۔ کشان نے اسے چھوڑ دیا۔ میں ہوتا تو اسے جان سے مارتا۔ آہنی مٹھی بھینچی۔
نینا اب چونکی نہیں، نہ یہ سوچا کہ اسے کاشان کا نام کیسے معلوم ہوا۔ کیا آپ کو معلوم تھا کہ میں یہاں آؤں گی؟ نینا کا تجسس بڑھا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا۔ اب اس نے نینا کو دیکھا۔ نینا کو اس کی آنکھوں میں راز نظر آئے جو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا وہ سپاہی یہاں تک تو نہیں آئیں گے؟ نینا کو خوف لاحق ہوا۔ امید ہے نہیں آئیں گے، یقین رکھو، اور ان سے نپٹنا میں اچھے سے جانتا ہوں۔ ذاکر نے خلا میں گھورا، اس جگہ پر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا اچانک دل کیا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے اور اپنے بابا کے پاس چلی جائے۔ اس کو اپنے بابا جان بہت یاد آ رہے تھے۔ آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نینا نے بھی لید کی۔ وہ کچن میں آیا۔ گوشت یقیناً اتنی دیر میں اچھے سے گل چکا ہوگا۔ نینا نے دسترخوان اٹھایا تو اس نے اشارے سے دوسرے کمرے کی طرف جانے کو کہا۔ نینا دوسرے کمرے میں آ گئی۔ اس کمرے میں ایک طرف زمین پر بستر لگا ہوا تھا۔ یہ کمرہ یقیناً ذاکر کی آرام گاہ تھا اور پچھلے کی طرف 2 کھڑکیاں تھیں جو گلی کی طرف کھلتی تھیں۔ باہر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ کمرے کی آب و ہوا نینا کو بہت فریش اور پرسکون لگی۔ کمرے کے وسط میں نینا نے دسترخوان بچھا دیا۔ اس دیر میں ذاکر ٹرے میں کھانا اور روٹیاں لے آیا اور دسترخوان پر کھانا لگا دیا۔ نینا کچن سے پانی لے آئی۔ کھانا سچ میں لذیذ بنا ہوا تھا۔ نینا کو پتہ نہیں چلا، وہ 2 روٹیاں آسانی سے کھا گئی۔ روٹیاں بھی یقیناً ذاکر نے بنائی تھی۔ نہ جانے وہ کب سے اس طرح تنہا رہ رہا ہے۔ نینا نے کھانے سے انصاف کرتے ہوئے سوچا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ذاکر نے پوچھا، چہل قدمی کرنا چاہو گی؟ نینا نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ دونوں گھر کے برآمدے میں آ گئے۔ باہر بہت اچھی ہوا وقفے وقفے سے چل رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چل رہا تھا۔ وہ دونوں گھر کے برآمدے میں آ گئے۔ باہر بہت اچھی وقفے وقفے سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چل رہا تھا اور نینا بھی سوچوں میں گم تھی۔ آپ کے ماں باپ کہاں ہیں؟ نینا زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکی۔ بچپن میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس نے عام سے انداز میں بتایا۔ نینا کا دل دکھ سے بھر گیا۔ بے شک ماں باپ بہت قیمتی دولت ہے۔ ایک دم باہر شور کی آوازیں آنے لگیں۔ نینا نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھ کر خوف سے دروازے کو دیکھا۔ یہ کیسا شور ہے؟ ذاکر فوراً باہر کی طرف دوڑا اور چند لمحے بعد ذاکر اس کے پاس آیا۔ نینا جلدی نکلو، یہاں سے سپاہی باغی ہو گئے ہیں۔ بادشاہ کا تخت الٹا دیا گیا ہے۔ جلد یہاں قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا۔ ہمیں جلد سے جلد محفوظ مقام پر پہنچنا ہوگا۔ ذاکر بہت پریشانی سے بتا رہا تھا۔ نینا بھی حواس باختہ ہو گئی۔ وہ دونوں تیزی سے باہر نکلے۔ وہ دونوں اندھا دھند بھاگ رہے تھے۔ جگہ جگہ لاشیں پڑی تھیں۔ جن لوگوں نے غلام بننے سے انکار کیا تھا سب کو مار دیا گیا تھا۔ نینا کا دل وہ لاشیں دیکھ کر عجیب ہوا۔ ابھی وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ سامنے سے انہیں سپاہیوں نے گھیر لیا۔ نینا مزاحمت مت کرنا، خاموش رہنا، ذاکر نے سپاہیوں کو پاس آتے دیکھ کر کہا۔ سپاہیوں نے آتے ساتھ ہی دونوں کو دبوچ لیا۔ ایک بڑے پرسے پنجرے میں ان سپاہیوں نے قید کیا ہوا تھا جو زخمی تھے۔ یقیناً انہوں نے ہاتھ پاؤں چلائے تھے۔ بے دردی سے نینا کو ایک پنجرے سے پھینکا گیا جہاں لڑکیاں بھری ہوئی تھیں۔ نینا حیرت سے ان لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی جو ڈر سے چھپی ہوئی تھیں۔ کچھ لڑکیاں بے ہوش تھیں۔ نینا نے آنے والے وقت کا سوچ کر خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ نہ جانے وہ دشمن نے جہاں کہا تھا۔ لڑکیوں کو بے ہوش دیکھ کر نینا کو لگا وہ بھی بے ہوش ہو جائے گی، مگر اس نے اپنے اعصاب پر قابو رکھا ہوا تھا۔ دل ہی دل میں وہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ قافلہ کتنی دیر چلا اور ایک جگہ جا کر سپاہی آپس میں بحث کر رہے تھے کہ نینا کو ان کی بحث کا عنوان سمجھ آ گیا۔ مردوں کو مار دو اور اپنی اپنی لڑکیاں چن لو۔ نینا کو جب یہ بات سمجھ آئی اس کے ہوش اڑ گئے۔ نینا لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ وقت خوف کا نہیں ہے، اپنی عزت بچانے کا ہے۔ ہمت سے اگر ہم مقابلہ کریں تو ہم بازی جیت سکتی ہیں، ورنہ ایسی ذلت سے بہتر موت ہی ہے۔ نینا نے لڑکیوں سے کہا۔ لڑکیاں بھی نینا کی بات سمجھ رہی تھیں اور باقی لڑکیاں بے ہوش لڑکیوں کو جگانے لگیں۔ وہ لوگ یقیناً ابھی ہماری طرف آئیں گے۔ ڈر کی بجائے جسے جو بن پڑے ویسے ان پر حملہ کرنا ہے۔ ہم نے آخری سانس تک مقابلہ کرنا ہے، ورنہ عزت اور جان دونوں سے جائیں گے۔ نینا نے معاملے کی نزاکت سے انہیں سمجھانا چاہا۔ نینا خود بھی اندر سے کانپ رہی تھی۔ کاشان پلیز آ جاؤ اب، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، کہ تمہاری عزت خطرے میں ہے۔ وہ دل ہی دل میں اسے پکار رہی تھی۔ ان سپاہیوں کی بحث ابھی تک جاری تھی، پر ان کا ایک ہیڈ لڑکیوں کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ نینا نے سب لڑکیوں کو ہوشیار کیا۔ نینا کا دل اس وقت سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے برف تھے۔ نینا کو ایسا لگا کہ موت اس کی طرف لپک رہی ہے۔ ارے یہ آریہ پار والا معاملہ تھا، آریہ پار والا معاملہ تھا۔ باقی لڑکیوں کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑی تھیں۔ کاشان ابھی آ جاؤ، اسے پکاری جا رہی تھی۔
اس مصیبت کو اللہ کے بعد تم ہی ٹال سکتے ہو۔ وہ ہیڈ اب سر پر پہنچ گیا تھا۔ نینا سمیت سب لڑکیاں سہمی نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ نینا نے اپنا منہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ وہ ہیڈ تولتی ہوئی نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اے اپنا منہ اوپر کرو، کرخت لہجے میں وہ یقیناً نینا سے ہی مخاطب تھا اور نینا پوری جان سے کانپ رہی تھی۔ نینا نے اپنا منہ اوپر نہیں کیا اور سختی سے اپنی مٹھیاں بند کر لی۔ تم سے کہہ رہا ہوں۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget the press bell icon.